اچانک قرآن کھولو گے موسیٰ کا قصہ. اللہ کہتا ہے موسیٰ جا رہا تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، کیچڑ تھی، آدھے پاؤں موسیٰ کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے، ساتھ میں موسیٰ کی بیوی ساتھ ہے، بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، بچہ ہونے والا ہے. موسیٰ پریشان، کریں تو کیا کریں، شدید بارش، کیچڑ، پانی، اندھیرا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اچانک خدا نے کہا موسیٰ کو ایک روشنی نظر آئی، دوڑے دوڑے روشنی کی طرف آئے. آواز آئی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ جوتیاں اتار، تو وادی مقدس میں ہے. کہ ہم نے نبوت کا ابلاغ کیا کہ موسیٰ آج کے بعد تو نبی ہے، نبوت کا اعلان کر. خود آگے دوسری باتیں پھر کرنے لگا. پڑھنے والا پریشان، خدا موسیٰ کی بیوی کا کیا ہوا؟ کیچڑ، پانی، اندھیرا، بیوی پریگننٹ، بیوی کا کیا ہوا؟ بچہ بیٹی تھی، لڑکا تھا، لڑکی تھی، نام کیا رکھا موسیٰ نے؟ اللہ کی آواز ہے کہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا. یہ عبرت کی کتاب ہے. دیکھو نبی کو کس حال میں نبوت کا اعلان ہوا، تاکہ یہ منظر تجھے یاد رہے کہ میں نے کس عالم میں اسے نبی بنایا تھا. یہ قصے نہیں ہیں، یہ عبرت ہے. کبھی کہتا ہے میں نے مریم کو کہا جاؤ مشرق کی طرف، میں نے موسیٰ کو کہا جاؤ مغرب کی طرف. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے مشرق مغرب؟ کل انشاءاللہ مجلس میں ان سب میں فضائل اہل بیت کے نقطے چھپے ہوئے ہیں. یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الفاتح. آج ارادہ تھا آیے نور، سورہ نور کی پڑھوں جس میں فضائل جناب سیدہ ہیں، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے اور تقریباً یہ 50 منٹ کی بحث ہے. صرف آج اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں. کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. فوراً کہتا ہے قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد امین کی. ردھم سمجھ میں آ رہا ہے؟ انجیر، زیتون، پہاڑی، مکہ. یہ کیسی قسمیں کھا رہا ہے خدا؟ آپ کبھی ایسی قسمیں کھاتے ہو؟ وہ تو حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. یہاں ماشاءاللہ تقریباً مومنین ریڑھی لگاتے ہیں، فروٹ کا کام کرتے ہیں. صبح سے شام تک آپ کا فروٹس کے ساتھ لینا دینا ہے. کوئی مومن آپ سے کہے کہ مجھے قرضہ دو، کتنا چاہیے؟ کہ 1 لاکھ قرضہ دو. آپ نے کہا واپس دو گے؟ کہاں دوں گا. کہ یقین نہیں، قسم اٹھا کہ بھئی ڈیلی امرود کی ریڑھی لگاتا ہوں، مجھے قسم ہے امرود کی. پھر صبح چنے لگاتا ہوں، قسم ہے مجھے اپنے چنوں کی. ہنس رہے ہیں آپ، لیکن خدا قسمیں کھا رہا ہے. انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے. یہ کیسی قسمیں ہیں؟ کبھی کہتا ہے مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے جب سانسیں لیتا ہے. کبھی کہتا ہے مجھے اس حیوان کے قدموں کی قسم ہے. کبھی کہتا ہے بلد امین کی قسم ہے. کبھی کہتا ہے مجھے قسم ہے بے مواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی قسم. اور تجھے نہیں پتا وما ادراک وہ مواقع النجوم کیا ہیں. میں بتاؤں بھی تو درک نہیں کر سکتا. کبھی کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. پروردگارہ ایک رات ہی تو ہے، لیلہ قدر، قدر کی رات. کہتا تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تجھے نہیں پتا مواقع النجوم کیا ہے، تجھے نہیں پتا نور کی حقیقت کیا ہے. یہ کتاب ہے صاحبان حکمت کے لیے.
ہم اسی طرح پڑھتے ہیں پر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. کس حدیث میں کس روایت میں ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے 10 ختمے دو قرآن کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے. ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ میں نے 10 ختمے دیے. قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے، اللہ اجر دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے اجر دیتا ہے. لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی. پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں 3 ختمے پڑھوں 4 ختمے پڑھوں، جیسے موٹر وے پہ اسپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے. ایک ہی سورہ حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو، پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نا اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو. سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے. یہ قرآن ہے، یہ میپ ہے زندگی کا. الف لام میم کیا ہے، کتاب لا ریب کیا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہے، یوقنون کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے؟ کون ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کون ہے جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں؟ ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت نے ان آیات کی ذیل میں بتائی ہے کہ بندہ ڈیلی اگر 2 لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے، غور و فکر کرے. آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے، اندر ایک لذت آ رہی ہے، روح کو غذا ملے گی. اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا. کیوں کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں، خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی مجلسیں پڑھی، کتنی مجلسیں سنی، کتنی دیر ماتم کیا، کتنی دیر نوحہ پڑھا، کتنی بار کربلا گئے، کتنی بار حج پر گئے. یہ نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، پیاس لگی، نہر سامنے تھی، سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا، اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا، گھوڑوں کو چھوڑا، خچروں کو چھوڑا، گئے پانی پینے. ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے، کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے. اس نے کہا سارے حیوان گم نہ ہو جائیں. اس نے زمین میں صحرا کے بیچ میں کیلا لگایا اور کیا کیا، ان حیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندھ دی. رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے. کیا کیا؟ لوگوں کے حیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے، میں نے ایک کیلا لگا دیا تاکہ حیوانات ادھر ادھر نہ جائیں، پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو. نبی نے کہا بارک اللہ فیک، تو نے خیر کا کام کیا، بہترین کام کیا. خوش ہوا، چلا گیا. اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلا لگایا تھا وہ اس کے پاؤں کو لگ گیا. اس نے کہا یہ کون سا عقل مند ہے جس نے صحرا کے بیچ میں اتنا بڑا کیلا لگا دیا. چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس نے کیلا وہیں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا. رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے. کیا کیا؟ رسول اللہ زمین پہ کیلا لگا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی، بندے زمین پہ گر جاتے، میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. نبی نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہترین کام کیا. جو کیل لگائے اسے بھی جزا، جو کیل نکالے اسے بھی جزا. کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. دین کی حکمت کو سمجھو، صاحب عقل. 2 چیزیں یاد رکھیے، تیسری چیز میں کل بتاؤں گا. ایک، خدا عمل کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ بندے کی نیت کو. دوسرا معصوم فرماتے ہیں خدا جزا نیت کی بنیاد پہ دیتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں.
دوسری چیز نیت کے بعد جو خدا دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے عمل کرنے والے کی عقل کتنی ہے۔ خوارج بھی نمازیں پڑھتے رہے، بے عقل تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لشکر حسین میں بھی نماز، لشکر یزید میں نماز، حسینی لشکر کے نماز کی قیمت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والے صاحب عقل ہیں۔ مد مقابل کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پڑھنے والا جاہل ہے، عاقل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم میں سے اکثر لوگ شریعت کے مسائل میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں، کل اس کو زیادہ کھولوں گا۔ مثلا اسلام کا حکم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، برائی، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ وہ خدا جو ستار العیوب، غفار الذنوب، عیبوں کو چھپانے والا، ارحم الراحمین، جس نے پوری زندگی نبی کے سر پہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینکا، رحمت اللہ عالمین کے اللہ نے معاف کر دیا، اتنا کہ حیوان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، درخت کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، چھوٹی چھوٹی چیز کی اسلام میں دیت رکھی گئی، ہلکا سا نشان کسی کو مارا اور ہاتھ لال ہو گیا، اس کی دیت رکھی۔ اور وہی اسلام کہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو خدا کہتا ہے سرے عام اسے بے آبرو کرو اور 100 کوڑے مارو۔ ایک طرف اتنی نرمی، ایک طرف اتنی سختی، کہ اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے، اس کی غیرت کو اگر کوئی للکارتا ہے سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ انہو فاحشتن، یہ فحشا ہے، یہ اسم عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے، نہ کرو۔ اس شدت میں خدا نے گناہ زنا کے لیے قرآن میں گفتگو کی۔ اب یہ کہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت اس زنا سے بھی بدتر عمل ہے۔ کسی نے مولا سے کہا مولا یہ اتنا بدتر کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جس نے زنا کی اس نے گناہ کر کے کوئی مزہ تو لیا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں مزہ ہی نہیں ہے پر بندہ پھر بھی کرتا ہے۔ گھروں کو اجاڑنا، مومنین کو لڑانا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، تبھی کہا کہ عقل مند کی نشانی ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے نا، بے وقوف زیادہ بولتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے۔ غیبت اشد من الزنا۔ اب آپ نے سن لیا، متقی بندہ کہتا ہے بھائی غیبت نہیں کرنی، مر جاؤں گا غیبت نہیں کروں گا، لیکن وہی مولا فرماتے ہیں کچھ جگہوں پر غیبت کرنا ثواب ہے۔ حکمت، پہلے یہ دیکھو غیبت اتنی بری کیوں ہے؟ کیونکہ غیبت کرنے سے دو لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ میاں بیوی بڑے خوش، اب یہ آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں، کہ مولانا گھر میں اتنا سکون، نہ مجھ میں جھگڑا نہ بیوی میں جھگڑا، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بدبخت پڑوس کی عورت آ گئی، اس نے کہا میں نے تیرے میاں کو فلاں جگہ فلاں خاتون کے ساتھ دیکھا تھا، کہ وہ اس دن سے گھر میں جھگڑا شروع ہوا۔ کہ بدبخت تمہیں دیکھا بھی تھا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ستار العیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ جو مومن کو مومن سے لڑائے، گھروں کو اگاڑے، نیت یہ ہے کہ میں اس کا گھر اجاڑوں۔ نیت، عمل کی بنیاد نیت، نیت اصلاح کی نہیں ہے، نیت اب بتاؤں گی کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا، اب جب لڑتے ہیں اس کا دل خوش ہوتا ہے اندر سے، میں نے اپنا کام کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ اس طرح مومن کو مومن تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا تھا، اصل حرام کی وجہ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے بندے فساد نہیں کرتے، اور جو کرے گا وہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کے خون میں تو شامل ہوگا جو مومن میں فساد کرائے نا۔ لیکن یہی غیبت کچھ جگہوں پہ کرنا ثواب ہے۔ حکمت ہونا بندے کے پاس، کہاں پر؟ مومن صاحب حکمت ہوتا ہے، وہ دین فہمی جب تک نہ ہو دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں، یہ علم نہ ہو کہ میں حجاب کیوں کرتی ہوں، یہ پتہ نہ ہو کہ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے، نشہ کیوں حرام ہے، جب علم نہیں ہوگا
جب بندہ اس کو ترک بھی کرے گا تو اس میں کوئی فہم نہیں، اور جب کرے گا بھی تو اس میں کوئی فہم نہیں ہے نا. لیکن جب علم آ گیا تو بندہ مر جائے سر کٹا لے گا پر خدا کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا. عقل جتنی زیادہ ہوگی نا. معصوم سے پوچھو نا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام گندگی کی طرف لے گئے، کہ یہ فضلہ، یہ گندگی، ہزاروں تمہیں پیسے سکے سونے کا کبھی کھاؤ گے؟ کہ مولا کبھی نہیں. کہ کیوں؟ کہ مولا گندگی دیکھ رہا ہوں. کہ اسی طرح ہم گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں نا، اس کے کنہ تک پہنچ چکے ہیں، تبھی ممکن نہیں کہ ہم کبھی گناہ کے قریب جائیں. طاقت ہے پر ہم گناہ کرتے نہیں، کیونکہ کیا جانتے ہیں؟ حقیقت کو جانتے ہیں. آج مسئلہ دین کے سمجھنے کا مسئلہ ہے. دینداروں کی کمی نہیں ہے، دین فہموں کی کمی ہے جو دین کو سمجھیں. اب اتنا متقی کہیں غیبت نہیں کرتا کہ نہیں مولا نے کہا غیبت حرام ہے، زنا سے بدتر ہے. ایک بندہ آیا اور اسے کہا بھائی آپ کا ہمسایہ ہے؟ کہاں؟ اس کا ایک بیٹا ہے. کہاں؟ کہ وہ کل ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں. بیٹی دوں کہ نہیں؟ اب اسے پتا بھی ہے فلاں صاحب کا بیٹا مثلا شرابی ہے، زانی ہے، نشائی ہے، اخلاق کا برا ہے، یہ ہے، یہ سارے عیب اس کو پتا ہے. ظاہر دیوار دیوار سے ملی ہوئی یہ پتا ہے. اب ایسا متقی ہے، کہتا ہے نہیں غیبت تو نہیں کرنی میں نے. کہتا نہیں مولا نے کہا حسن ظن کرو. کہ نہیں بہت اچھا مومن ہے، اور اس نے اس کے کہنے پہ شادی کرا دی. کل قیامت کے دن اس کا گھر اجڑ گیا. یہ باپ قیامت میں اس کے مشورے دینے والے کے گریباں کو پکڑے گا. وہاں پہ اگر اللہ کو یہ بولا نا خدا میں نے غیبت نہیں کی تھی، اللہ کہے گا یہاں غیبت کرنا ثواب تھا. کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے ریلیشن بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے یا بیٹی لے رہا ہے، اور وہ تجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے، وہ ریلیشن میں جا رہا ہے، فزیکل ریلیشن میں جا رہا ہے، اور تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی دوں کہ نہیں، رشتہ لوں کہ نہیں، اگر تجھے اس کا عیب پتا ہے، نیت برائی نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ اس بندے کو کسی برائی سے کیا کیا جائے؟ بچایا جائے. اگر اس میں خوبیاں ہیں، خوبیاں